السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں. ویریکوسیل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ویریکوسیل اصل میں ہے کس بیماری کا نام، ہے کس بلا کا نام، یہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا جسم کے دوسرے حصوں کی وین سے کیا تعلق ہے. ویریکوسیل کے بارے میں میں پچھلی ویڈیوز میں بہت تفصیل کے ساتھ مختلف اس کے بارے میں معلومات عرض کر چکا ہوں. چند مزید انفارمیشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو اس بیماری کو سمجھنے میں آپ کو مزید ہیلپ کریں گی. تو آج تک کی معلومات جو میرے چینل کی پچھلی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ یہ ریپیٹیشن ہوگی، اور جو نیا چینل دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ نئی معلومات ہوں گی. وہ یہ کہ خون کی نالیوں گولیوں کے اندر ٹیسٹیز میں خون کی نالیوں کی خاص قسم ہوتی ہے جن کو وینز کہتے ہیں. ان وینز کے اندر قدرت نے نو ریٹرن ویلو لگائے ہوتے ہیں. جب گولیوں کے اندر ان وینز کے ویلو خراب ہو جائیں تو وہ نالیاں جن کو ہم وینز کہتے ہیں وہ گولیوں میں پھول جاتی ہیں. اس مرض کو ویریکوسیل کہتے ہیں. یعنی ویریکوسیل گولیوں کے اندر پھولی ہوئی وینز کا نام ہے. یہاں تک تو بیک گراؤنڈ کلیئر ہو گیا. اب اس کے بارے میں جو نئی چیز ہے اس کے لیے میں آپ کو چند بنیادی معلومات فراہم کرنا چاہوں گا. اگر ہم پورے جسم کے بارے میں تصور کریں تو پورے جسم کے ایک ایک حصے کو 1 منٹ میں 72 بار آکسیجن رچ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ضرورت سر سے لے کے پاؤں تک ہر آرگن اور ہر باڈی ٹیشو کو ہوتی ہے. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اٹس ویری سمپل. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سانس کے ذریعے ماحول سے لی ہوئی آکسیجن پھیپھڑے خون میں شامل کر دیتے ہیں. یہ جب وہ خون میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے تو دل وہی خون جو آکسیجن رچ ہوتا ہے وہ پوری باڈی میں پمپ کر دیتا ہے، یعنی پہنچا دیتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. جن خون کی نالیوں کے ذریعے دل آکسیجن رچ بلڈ کو پورے جسم میں سپلائی کرتا ہے ان کو آرٹریز کہتے ہیں. اب جب خون پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے تو جسم کا ہر ٹیشو، ہر آرگن، ہر سسٹم اپنے اپنے انداز سے خون سے وہ آکسیجن ریسیو کر لیتا ہے، یعنی لے لیتا ہے، اور اس آکسیجن سے خالی خون کو واپس دل کی طرف بھیج دیتا ہے. اب جو نالیاں یہ خون جو دوبارہ آکسیجن بھرنے کے لیے دل تک آئے گا، جو نالیاں ان کو لے کے آتی ہیں ان کو وینز کہتے ہیں. یعنی دل سے صاف خون لے جانے والی نالیوں کو آرٹریز کہتے ہیں، اور جو دل کی طرف واپس خون کو لے کے آئیں ان کو وینز کہتے ہیں. اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب خون واپس دل کے اوپر والے حصوں سے دل کی طرف آئے گا تو وہ بڑی آسانی سے اوپر سے نیچے آ جائے گا وینز کے تھرو. لیکن جب جسم کے نیچے والے حصے سے، ٹانگوں سے اور گولیوں سے اور پیٹ سے بلڈ کو دل کی طرف آنا پڑے گا تو اس کے لیے تو ظاہر ہے اسے اینٹی گریویٹی ٹریول کرنا پڑے گا، یعنی کشش ثقل کے اگینسٹ اوپر آنا پڑے گا. تو قدرت نے اس میں کوئی پمپ تو نیچے لگایا ہوا نہیں ہے جس طرح ہمیں ویلو چاہیے ہوتے ہیں ٹینکیوں میں پانی کو نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے، یا موٹر چاہیے ہوتی ہے. تو قدرت نے بھی اسی طرح ہر نالی کے اندر بہت کثیر تعداد میں ویلو لگا دی. وہ جب بلڈ نیچے سے، ٹانگوں سے، پیٹ سے اوپر دل کی طرف آتا ہے تو وہ ویلو خون کے بیکورڈ فلو کو روکتے ہیں، یعنی خون کو واپس نہیں گرنے دیتے. اس کی وجہ سے بلڈ خون آسانی سے دل تک پہنچ جاتا ہے. اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. اب جو اس میں اہم نقطہ ہے کہ یہ ویلو جو خون کے بیکورڈ فلو کو روکتے ہیں، اگر کسی جگہ پہ بھی پوری باڈی کے وینز میں کہیں بھی یہ پھول جائیں، کہیں بھی یہ خراب ہو جائیں تو وین پھول جاتی ہے. جیسے کہ اب آپ کو جو اسکرین پہ تصویر دکھائی جا رہی ہے، اس تصویر میں آپ کو 2 چیزیں نظر آنی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس کی جو گولیاں ہیں اس کے اندر گریڈ 3 ویریکوسیل ہے.
جو کہ آپ کو گریڈ 3 وہ ہوتا ہے جو ظاہری آنکھ سے بھی نظر آ جائے، جس کو ہاتھ لگا کے محسوس نہ کرنا پڑے یا ڈاپلر سے نہ پتہ لگے، ظاہری آنکھ سے محسوس ہو جائے۔ اب اسی گولی کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو اسی مریض کی ٹانگ بھی نظر آ رہی ہے اور اس ٹانگ کے اندر خون کی نالیاں پھولی ہوئی ہیں۔ جب یہی نالیاں گولیوں میں پھولیں تو ان کو ویریکوسیل کہتے ہیں، جب یہی نالیاں ٹانگوں میں پھولیں تو ان کو ویریکوز وینز کہا جاتا ہے۔ جس طرح گولیوں کے اندر خون کی نالیاں یعنی وینز کے پھولنے کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ گولیوں کے اندر سوجن رہنے لگ جاتی ہے، گولیوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، اور گولیوں کے اندر سم ٹائم بیگ آف ورمز جنہیں گچھا کہتے ہیں، جس طرح گریڈ 3 ویریکوسیل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس تصویر کے اندر، اس کو بیگ آف ورمز کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ گولیوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، گولیوں کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے، سپرم پروڈکشن کم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب یہی خون کی نالیاں ٹانگوں میں پھول جاتی ہیں اور ان کو ویریکوز وینز کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ٹانگوں میں بھی سوجن، ہلکا ہلکا درد اور جلد کی رنگت بدل جاتی ہے، اور جن کو یہ مسئلہ بہت شدید ہوتا ہے ٹانگوں کے اندر، ان کو چلتے ہوئے بھی شدید درد کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کو شدید درد شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہی آپ کو یہ جو ایک اور تصویر ہے اس کے اندر آپ کو ٹانگوں میں شدید پھولی ہوئی وینز نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ عام طور پہ کچھ لوگ جن کو زیادہ کھڑا رہنا پڑتا ہے یا زیادہ وزن اٹھانا پڑتا ہے، ان لوگوں کی ٹانگوں میں، پیٹ میں، چھاتی میں اور بازوؤں کے اندر، جیسے چیسٹ پہ اور بازوؤں کے اندر، جیسے آپ کو تصویروں میں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ وینز ڈائلیٹ ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ وزن اٹھانے والے مزدور، بہت زیادہ کھڑے رہنے والے سرجنز جن کی آپریشنز لمبے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے، اور باڈی بلڈرز کے بازوؤں میں اور چھاتی میں اور ٹانگوں میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کو ان تصاویر میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں ان ساری تصاویر کو دکھانے کا اور اس کو ویریکوز وینز کو ویریکوسیل کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مریض جس کو ویریکوز وینز ہو اس کو ویریکوسیل بھی ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس میں ویریکوز سیل ہو اس میں ویریکوز وینز ہو، لیکن کچھ خاص پرسنٹیج ہے جس میں دونوں بیماریاں یہ اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ اگر بچپن میں ویریکوز سیل ڈیولپ ہو گئی ہے تو ان لوگوں میں چانس ہوتا ہے کہ آگے جا کے ان کو ٹانگوں کے اندر بھی یہ وینز پھول جائیں، اور یعنی یہاں مقصد یہ بتانے کا کہ یہ ویریکوسیل جو ہے یہ پوری باڈی کے وینز کے ویلو کا پرابلم کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پرنسپل آف ٹریٹمنٹ یعنی اس کو علاج کرنے کا پرنسپل اور اس کا اصول اب بھی یہی ہے کہ جب یہ ویریکوسیل یا ویریکوز وینز آپ کو علامتیں دینے لگ جائیں، آپ کے وہ حصے جہاں پہ یہ موجود ہیں ان کی کارکردگی متاثر ہونے لگ جائے، تب ہی آپ نے اس کے علاج کی طرف چلنا ہے۔ تو یہ ایک بہت عام موضوع تھا جس کو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ آپ اس مرض کے بارے میں تفصیلاً مزید جان سکیں۔ اس ویڈیو میں آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔